بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کی تاریکی میں راستہ ایک سرنگ کی طرح میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ جب کوئی بس سامنے سے آتی تھی تو گرد و غبار کا ایک بگولا سا اڑا جاتی تھی جو ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ دیر تک کہکشاں کی طرح متحرک رہتا تھا، پھر گاڑی اسے پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ ایکسیلیٹر میں نے پورا ہی دبا رکھا تھا اور اس رفتار پر گاڑی کا انجر پنجر بری طرح کھڑکھڑانے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کھڑکھڑاہٹ جیسے دور ہوتی چلی گئی اور کچھ دیر بعد کسی معلوم مقام پر ابھرتی ہوئی مدھم موسیقی کی طرح سنائی دینے لگی۔ اس موسیقی کی تال پر میرے ماضی کا ہر لمحہ تھرکتا ہوا میرے سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ اسرت زدہ بچپن، وہ گناہ گار جوانی، وہ بے مقصد شب و روز۔ خدایا میں انسان تھا یا کٹی ہوئی پتنگ؟ میری قسمت میں کیا لکھا تھا؟ گردش دوراں مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دیر تک میں نہ جانے اندر ہی اندر کس سے باتیں کرتا رہا، جانے کن مرئی غیر مرئی چیزوں کو چیلنج دیتا رہا۔ پھر مجھے زرینہ یاد آئی، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ کس آسانی سے ہم اسے چھوڑ کر بھاگ آئے تھے، لیکن نہ بھاگتے تو کیا کرتے؟ اسے ساتھ لینے کے چکر میں اس کے ساتھ ہم بھی کہیں اور ہی پہنچ جاتے۔ بہرحال وہ عورت ہیرا تھی، اندر اور باہر سے ایک جیسی، سخت بے حس مگر شفاف، بے کردار تھی مگر دنیا کی بیشتر عورتوں کی طرح ریاکاری اور کھوکھلی نہیں تھی۔ مجھے اپنے دل میں کسک سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اس وقت ہی یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن، بلکہ شاید بہت جلد ہی، میں اس کی تلاش میں واپس آؤں گا۔ سفر میں ہمواری آئی تو دیگر محسوسات جن کی طرف اب تک دھیان نہیں گیا تھا سر ابھارنے لگے۔ پیاس بہت شدت سے محسوس ہونے لگی، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ بھاگ دوڑ میں کہیں میری کلائی پر چوٹ لگی تھی، اس میں اب ٹیسیں ابھر رہی تھیں۔ اشرف خان بیچارے کا تو معلوم نہیں کیا حال تھا، اندر ہی اندر اس پر جو کچھ گزرتی تھی وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ باہر سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہونے پائے۔ میں نے اسے آواز دے کر اس کا حال پوچھا، پہلے تو کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ پکارنے پر اس کی آواز جیسے کہیں میلوں دور سے آئی، میں بس ٹھیک ہی ہوں، تکلیف کم اور پیاس زیادہ ستا رہی ہے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر دمبا نے مارفیا کا انجیکشن تو لگایا تھا مگر تکلیف کچھ زیادہ ہی ہے، غنودگی غلبہ نہیں پا رہی، بیچ میں لٹک کر رہ گیا ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی اور ذہن پوری طرح جاگ بھی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے 4-6 میل کے بعد ڈرائیوروں والا ایک بٹیار خانہ آنے والا ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے دیکھے ہوئے سنگے میل کے حوالے سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، وہاں میں تمہیں پانی کے ساتھ گولیاں بھی دوں گا اور کچھ کھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ وہ بٹیار خانہ میرے اندازے سے کافی دور نکلا۔ اس تک سفر خاموشی سے کٹا۔ اس کی پیشانی پر مستانہ ہوٹل کا بورڈ آویزاں تھا، حالانکہ اسے ہوٹل تو کیا صحیح طور پر ریستوران بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ البتہ اس کے مستانہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کے 2-3 بہرے مستانوں ہی کی طرح ادھر ادھر چکراتے پھر رہے تھے۔ اینٹوں سے بنے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص بھی خاصا مستانہ معلوم ہوتا تھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کی رگوں پہ میں غالباً بھرے ہوئے سگریٹ کی مستی رچی ہوئی ہے۔ میں نے گاڑی چھپروں سے کچھ فاصلے پر اندھیرے ہی میں کھڑی کی تاکہ بہرے اندر زیادہ تانگ جھانک نہ کریں۔ میں جب اپنی مطلوبہ چیزیں منگا چکا اور بہرا واپس جا چکا تو میں نے اشرف خان کو آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پیچھے جھک کر ملکجے اندھیرے میں اس کا جائزہ لیا۔ وہ کوہنی سر کے نیچے رکھے، آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ٹانگیں بھی اس نے کسی نہ کسی طرح موڑ کر گھٹنے تقریباً پیٹ سے لگائے ہوئے تھے اور بائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ دائیں ٹانگ اس سے موڑی نہیں جا رہی تھی، لیکن اب شاید تکلیف کا احساس کچھ کم ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے جگاؤں یا سونے دوں، گولیاں اسے کھلاؤں یا رہنے دوں۔ میں نے ذرا بہتر طور پر اس کا جائزہ لینے کے لیے لائٹ آن کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس کے چہرے پر پسینے کا ایک
قطرہ تک نہیں تھا اور چہرہ جو کچھ دیر پہلے لٹھے کی طرح سفید تھا اب تمتما رہا تھا جیسے بچا کھچا سارا خون وہیں سمٹ آیا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی چھو کر دیکھی، وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ میں نے اسے آہستگی سے ٹٹولا، اس کا سارا جسم ہی ایسا ہو رہا تھا جیسے دہکتے تندور سے نکالا گیا ہو۔ سانسوں کی آواز کسی خوفزدہ بلی کی خرخراہٹ سے مشابہ تھی۔ میرے چھونے اور ٹٹولنے سے وہ ذرا بھی نہ کسمسایا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ فی الحال اسے اسی طرح پڑا رہنے دیا جائے۔ لائٹ بجھا کر میں نے بیرے کو بلایا، کولڈ ڈرنکس کی 2 بوتلیں خریدیں اور کچھ کھانے کی چیزیں لفافوں میں پیک کرائیں اور خود بھی کچھ کھائے بغیر یہ چیزیں گاڑی میں رکھ کر آگے روانہ ہو گیا۔ پانی البتہ میں نے خوب پی لیا تھا۔ پانی گو کے کھارا تھا مگر پینے سے کوئی بدمزگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو کافی حد تک تازہ دم محسوس کر رہا تھا، لیکن اشرف خان کی طرف سے مجھے تشویش تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اب میں جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ اشرف خان اس انداز سے لیٹا ہوا تھا کہ اس کے سیٹ سے گرنے کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے رفتار کم نہیں کی تھی۔ البتہ ہر 8-10 میل بعد میں گاڑی ایک طرف روک کر اس کا جائزہ لے لیتا تھا۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا یا بے ہوش تھا۔ میں نے دیکھا اس کے زخم پر رکھی گئی بہت سی روئی اور پٹیوں کی کئی تہیں بھی خون میں بھیگنے لگی تھیں، لیکن میں نے بینڈیج تبدیل کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا، مبادا وہ بے آرام نہ ہو جائے۔ اس کے جسم سے اب گویا آنچ آ رہی تھی۔ راستے بھر میرا کھانے پینے کو دل نہیں چاہا اور اشرف خان نے بھی آنکھ نہیں کھولی۔ میں خیر و عافیت سے لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پولیس کی جیپ بھی نظر آئی، لیکن وہ لوگ بہت تیزی سے میری مخالف سمت میں کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اشرف خان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، البتہ اس کے چہرے سے سرخی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ غیر معمولی پلاہٹ نے لے لی تھی۔ مجھے یہ شبہ بھی ہوا کہ اس کے چہرے پر ورم آنے لگی تھی، یا شاید یہ محض میرا وہم تھا۔ اس کی سانس بھی اب کچھ بے ربط سے انداز میں چل رہی تھی۔ اشرف نے مجھے قاسم خان کا جو ایڈریس بتایا تھا وہ گلبرگ کا تھا۔ گلبرگ بھی میں کسی رہنمائی کے بغیر ہی پہنچ گیا، البتہ اب یہاں مطلوبہ فیز میں مطلوبہ کوٹھی تلاش کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی اور سڑکوں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں، پیدل چلنے والا کوئی نظر نہیں آیا تھا جسے روک کر میں راستہ پوچھتا۔ اکا دکا کوٹھیوں کے صدر دروازے یا 4 دیواری کے آس پاس مجھے چوکیدار نظر آئے اور بالآخر میں نے انہی سے مدد لی۔ انہیں میری بات اور مجھے ان کی بات سمجھنے میں دقت تو کافی پیش آئی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ رہنمائی تو مل ہی گئی۔ ان میں سے ایک چوکیدار تو ایسا بھی تھا جسے اس کوٹھی کا نمبر بھی معلوم نہ تھا جس کی وہ چوکیداری کر رہا تھا۔ بہت کم کوٹھیوں پر نمبر یا نیم پلیٹیں نظر آ رہی تھیں۔ تقریباً پون گھنٹے کی خواری کے بعد میں بالآخر مطلوبہ کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس کے گیٹ کے ایک پلر پر ماربل کے ٹکڑے میں قاسم خان کا نام کنندہ تھا۔ میں نے سکون کی ایک طویل سانس لی اور گاڑی گیٹ کے عین قریب لے گیا۔ موٹی موٹی سلاخوں والا یہ گیٹ زیادہ اونچا نہیں تھا، مگر اس پر اندر کی طرف موٹا سا تالا جھول رہا تھا اور کچھ دور ایک باڑ کے قریب کرسی پر چوکیدار صاحب بیٹھے اونگ رہے تھے۔ بندوق کرسی کے سہارے کھڑی تھی۔ میں نے ہارن سے ہلکی سی بیپ کی آواز پیدا کی تو چوکیدار چونکا اور اٹھ کر گیٹ کے قریب آ گیا۔ وہ 6 فٹ سے بھی اونچا کڑیل جوان تھا، پھولی پھولی مونچھیں اور ڈیلی ڈالی سیاہ شلوار قمیض، روایتی قسم کا باروب چوکیدار۔ کوٹھی بھی اسی کی طرح باروب اور قدرے قدیم طرز کی تھی۔ آگے طویل و عریض لان تھا، اصل عمارت کافی پیچھے ہٹ کر تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر گیٹ پر پہنچ کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے قاسم خان صاحب سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے، انہیں فوراً اطلاع کر دو۔ بیکار بات مت کر، چوکیدار نے رکھائی اور کرختگی سے کہا۔ رات 10 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک گھر والوں کے سوا کوئی اس گیٹ سے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ خان صاحب کا حکم ہے کہ جس کے لیے انہوں نے پہلے سے خود نہ بولا ہو، اس کے لیے کسی بھی حالت میں گیٹ نہ کھولا جائے اور نہ ان سے پوچھنے کے لیے انہیں جگایا جائے، چاہے پولیس بھی ان کے وارنٹ لے کر آ جائے، ان کو بھی صبح تک باہر بٹھایا جائے۔ خیر اب ایسی توپ چیز بھی نہیں ہوں گے تمہارے خان صاحب، میں نے دل میں سوچا
سوچا ایک تو ان کے نیچے والوں کو ہر جگہ ہر مقام پر اپنی اہمیت اور غیر ضروری مستعدی دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ درمیان میں چٹان بنے کھڑے رہتے ہیں۔ میں خان صاحب کے رشتے کے ایک بھائی کو لے کر آیا ہوں، میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ زخمی ہے، بے ہوش پڑا ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اسے فوری طور پر خان صاحب کی مدد کی ضرورت ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چوکیدار نے مشکوک سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ بے مہر لہجے میں کہا، اب تو تم بالکل ہی الٹا بات کرتا ہے، خان صاحب کا تو کوئی رشتہ کا بھائی نہیں ہے، ان کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، تم کدھر سے اس وقت صبح فجر کے ٹائم ان کے رشتہ دار کو اٹھا کر لے آیا ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ بدبخت پہاڑی بکرا کسی صورت میں بھی معقولیت پر آمادہ نہیں ہوگا، میری بات نہیں مانے گا۔ اسی لمحے میں نے ایک ہنگامی فیصلہ کیا، میں نے سرسری سی نظر سے ادھر ادھر دیکھا، کشادہ گلی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک آوارہ کتے کے جو ایک پودے کے قریب کھڑا ٹانگ اٹھائے فحاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے پوری قوت گویا ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے چوکیدار کی ناف کے قریب گونسا رسید کیا۔ یہاں گونسا رسید کرنا انسان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، پتا پھٹ سکتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ قد کاٹ میں مجھ سے بھی نکلتا ہوا وہ سانڈ نما دو پایا اتنی آسانی سے نہیں مرے گا۔ میرا بازو نہایت صفائی سے دو سلاخوں کے درمیان سے گزر کر اس کے پیٹ تک پہنچا تھا اور اس وقت میرے گونسے کے پیچھے میرے وجود کی ساری طاقت ہی کام کر رہی تھی۔ اگر اس دوران میرا ہاتھ ذرا بھی کسی سلاخ سے مس ہو جاتا تو شاید کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی یا کم از کم کھال تو ادھڑ ہی جاتی۔ چوکیدار اوگ کی زوردار آواز کے ساتھ ہوا میں اچھلا، دوہرا ہوا، سجدے کی اسی حالت میں پختہ روش پر گرا، پھر الٹ کر چت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید حرکت نہیں کی، آنکھیں بند کیے چاروں خانے چت ہی پڑا رہا۔ واہ بے گونسے، خوب کام دکھایا۔ میں نے خود ہی اپنا ہاتھ چوم لیا کیونکہ اس وقت اس مشاکانہ گونسے کی داد دینے والا کوئی اور نہیں تھا۔ پھر میں اس بھوکے بندر کی سی پھرتی سے گیٹ پر چڑھا جیسے دوسری طرف کھانے کی کوئی چیز نظر آ رہی ہو۔ پرلی طرف کود کر میں نے چوکیدار کی صدری ٹٹولی، اس کی جیب میں 3-4 چابیوں کا ایک گچھا موجود تھا، ان میں سے ایک چابی گیٹ کے تالے کی بھی تھی۔ گیٹ کھولنے سے پہلے میں نے چوکیدار کو گھسیٹ کر ایک باڑ کی اوٹ میں لٹا دیا۔ گاڑی اندر لا کر میں نے گیٹ یوں ہی بیٹھ دیا، تالا نہیں لگایا۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر میں نے کال بیل کا بٹن دبایا، بیل نہ جانے کہاں بجی، مجھے اس کی خفیف سی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ دروازہ جلد ہی کھل گیا۔ آنکھیں ملتے ہوئے ایک منحنی سے شخص نے باہر جھانکا، یہ بھی کوئی گھریلو ملازم قسم کی ہی چیز تھا، اہل خانہ معلوم نہیں کون سے تہ خانے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اس ملازم کے سامنے بھی اسی قسم کا مکالمہ دہرایا جو میں جناب چوکیدار کی خدمت میں عرض کر چکا تھا۔ حسب توقع انہوں نے بھی میری گزارش کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور کم و بیش اسی قسم کا جواب دیا جیسا چوکیدار دے چکا تھا۔ دل تو یہی چاہا کہ ان موصوف کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں جو میں چوکیدار کے ساتھ کر چکا تھا اور اس کے بعد خود ہی ڈانٹتا قاسم خان کی خوابگاہ میں جا گھسوں، لیکن فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ مجھے اب قاسم خان کے ہر ملازم سے ہی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا میری مدد کرنے کا امکان ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ صورتحال بہت سنجیدگی کی متقاضی تھی اور مجھے اپنی خاطر نہ صحیح اشرف خان کی خاطر تحمل، بردباری اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ دفعتاً نوکر کو جیسے خیال آ گیا اور وہ کسی احتیاط پسند چوہے کی طرح چونکتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ کر مجھے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں چوکیدار نے اندر کیسے آنے دیا؟ پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ظاہر ہے اسے چوکیدار کی کوئی جھلک نظر نہ آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میرے جوتے خاصے مضبوط تھے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے دروازے میں پاؤں پھنسا لینا چاہیے۔ دفعتاً اس کے عقب میں راہداری سے آہٹ سنائی دی، وہ مڑ کر دیکھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بھی اس کے پہلو سے جھانک کر دیکھا۔ راہداری کا فرش ٹائلوں کا تھا اور پالش کی وجہ
وجہ سے مدھم روشنی میں بھی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھ جیسا آدمی تو شاید اس فرش پر چلتے وقت ہر قدم پر 2 مرتبہ پھسلتا۔ کشادہ راہداری کے دونوں طرف کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ اس راہداری کے موڑ سے ایک کتے کا خوفناک سار برآمد ہوا۔ اس کی بالشت بر کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی اور نکیلے دانت دور ہی سے چمک رہے تھے۔ میں نے پہلی بار اتنا زبان دراز کتا دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پورا کا پورا سامنے آ گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ جسامت کے اعتبار سے بھی وہ بے حد غیر معمولی کتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے وہ کتا کم اور ایسا گدھا زیادہ معلوم ہوتا تھا جس کی صحت معمول سے کچھ کم ہو گئی ہو اور کیلشیم کی کمی سے قد ذرا چھوٹا رہ گیا تھا۔ شکر کا مقام ہے کہ اس کتے کے گلے میں زنجیر موجود تھی جس کا سرا ایک قوی ہیکل شخص کے ہاتھ میں تھا، اور وہ قوی ہیکل شخص رات کے پچھلے پہر بھی یوں تمام تر لوازمات کے ساتھ سوٹ پہنے ہوئے تھا جیسے ابھی ابھی کسی دفتر سے اٹھ کر آ رہا ہو۔ تھوڑی سی حیرت مجھے اس خیال سے بھی ہوئی کہ کتوں کو تو لوگ عموماً رات کے وقت چار دیواری کے بجائے کھلے میں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ عجیب کتا تھا جسے مالکوں نے اندر رکھا ہوا تھا اور اب بھی اسے زنجیر سے پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ کتا انسانی معمولات کا عادی رہا ہو، یعنی دن میں گھر کی چوکی داری کرتا ہو اور رات کو خوابگاہ میں کسی شاندار قسم کے بیڈ پر سوتا ہو۔ جس شخص کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی وہ لمبا تڑنگا اور کثرتی جسم کا مالک تھا، اور اس کی رنگت تپے ہوئے تانبے جیسی تھی۔ اس کی چندیاں بالکل صاف تھی اور روشنی میں چمک رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ قدرتی گنجا تھا یا بسادے کوشش ٹینٹ کو اس حالت میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بالکل اسی قسم کا اسمگلر معلوم ہوتا تھا جیسے عموماً ہندوستانی اور پاکستانی فلموں میں دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے ناٹے قد کا ایک ادھیڑ عمر شخص بھی سلیپر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر دھاری دار سلیپنگ سوٹ تھا۔ کھچڑی بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے جن میں وہ انگلیوں سے کنگھی کر رہا تھا۔ دروازے پر کھڑا ہوا نوکر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ دراز قد شخص نے کتے کی زنجیر کا کچھ اور حصہ ہاتھ پر لپیٹ کر مٹھی میں دبا لیا تاکہ کتے کی رسائی کسی دوسرے شخص تک نہ ہو سکے، اور وہ دوسرا شخص غالباً میں ہی تھا۔ قریب پہنچ کر کتے نے شعلہ بار نظروں سے ایک بار میری طرف اور پھر دراز قد گنجے کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ اس اجنبی کا کیا کرنا ہے، چیر پھاڑ کرنی ہے یا صرف شہرک چبانی ہے۔ دراز قد گنجا شخص جو یقیناً قاسم خان تھا آنکھیں سکیڑے سوالیہ انداز میں مجھے گور رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو قدرے غیر فطری انداز میں ذرا اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دونوں بغلوں میں ہولسٹروں کے ساتھ ریوالور موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں نے تیزی سے کہا، قاسم خان صاحب، میں شہزاد کوٹ سے آیا ہوں۔ آپ کا کزن اشرف خان میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ دراز قد گنجے شخص نے گراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ قاسم خان صاحب میں نہیں، یہ ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ناٹک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا باڈی گارڈ ہوں۔ میں اپنے اندازے کی غلطی پر ذرا گڑبڑا گیا لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ پستہ قد شخص اب آگے آ گیا تھا اور قدرے ناپسندیدگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکوش قطعی عامیانہ ہونٹ موٹے موٹے اور رنگت قدرے سانولی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں قدرے غیر معمولی تھیں۔ ان میں لومڑی کسی آنکھوں جیسی مکارانہ چمک تھی۔ وہ کسی بھی اعتبار سے دور پار سے بھی اشرف خان کا رشتہ دار بلکہ سرے سے خان ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اشرف خان گورا چٹا اور دراز قد تھا۔ اس کے بال بھورے اور آنکھیں نیلاہٹ کی طرف مائل تھیں۔ میرا سلسلہ کلام جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہوئے میں نے بات جاری رکھی اور نہایت اختصار سے سارا قصہ قاسم خان کو سنایا، جس کے دوران وہ بار بار اپنا وزن مضطربانہ انداز میں ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کرتا رہا، تاہم اس کے چہرے پر اضطراب یا تشویش کی کوئی علامت نہیں تھی۔ وہ قدرے بیزاری امیز تحمل سے میری بات سن رہا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ بولا، تمہیں یقین ہے کہ پولیس نے یہاں تک تمہارا پیچھا نہیں کیا؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس تو ہم نے شہزاد کوٹ میں ہی پیچھا چھڑا لیا تھا اور یہاں تک راستے میں
کسی نے مجھے شک کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تب اس نے گویا غیر محسوس طور پر اطمینان کی سانس لی، پھر گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے بھی پوچھا چوکیدار کہاں ہے؟ وہ مجھے کسی قیمت پر اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اسے ایک گھونسا رسید کرنا پڑا، وہ ادھر باڑ کے قریب لیٹا ہوا ہے۔ قاسم خان نے ناگواری سے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا اور کہا یہ حال ہے، ہم ان لوگوں کے بھروسے پر برا پورا گھر چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایک گھونسے میں چت ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے قاسم خان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کمبخت نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ اشرف خان کی حالت کیسی ہے، اور نہ ہی وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ پہلے یہ اطمینان کرنے میں لگ گیا تھا کہ میرے پیچھے پولیس تو نہیں لگی ہوئی، پھر چوکیداروں کی اہلیت پر تبصرہ کرنے بیٹھ گیا۔ ہماری آمد سے وہ کچھ بیزار بھی نظر آ رہا تھا، جیسے خواہ مخواہ ہی بیٹھے بٹھائے کسی شخص پر کوئی بےگار پڑ گئی ہو۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ہوا میں گھورتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، گویا کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے کونے میں سکڑ سمٹ کر کھڑے ہوئے نوکر کو مخاطب کیا، جاؤ جا کر سرونٹ کوارٹر سے علی محمد کو بلا کر ساتھ لے لو اور اس چوکیدار کے بچے کو جوتا سنگا کر بلکہ 4 جوتے سر پر مار کر ہوش میں لاؤ۔ پھر اس نے گویا بادل نخواستہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر کار کا دروازہ کھول کر چند لمحے اشرف خان کا جائزہ لیا۔ اشرف خان ابھی تک بے ہوش تھا اور اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے چہرے پر مجھے سفر کے دوران جو تبدیلی محسوس ہوئی تھی وہ در حقیقت ورم ہی کی وجہ سے تھی۔ اب اس کے چہرے پر نمایاں طور پر ورم آ چکا تھا اور خون صرف اس کی بینڈیج پر دکھائی دے رہا تھا، جسم میں کہیں اس کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے جناب، میں یہ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ قاسم خان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھر پر میں اپنے پیشے یا اس قسم کے دیگر مسائل وغیرہ کی رسائی نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی یہاں ان معاملات کے سلسلے میں کچھ کرتا ہوں۔ بہرحال تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے باڈی گارڈ سے مخاطب ہوا، اعظم خان میں کچھ وقت تمہارے بغیر بھی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسا کرو کہ اس نوجوان کے ساتھ چلے جاؤ، انہیں تم نمبر 2 پر لے جاؤ۔ جمیل اور شرفو سے کہنا کہ ان کی ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھیں، اشرف خان کو سنبھالیں، دوڑ کر تم فوراً واپس آؤ، تب تک میں تیار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کچھ ضروری انتظامات کر کے ان کے پاس پہنچیں گے، سمجھ گئے؟ اعظم خان نے بڑے بردباری سے اسباب میں سر ہلایا اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک بار پھر میں نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور اعظم خان کی رہنمائی میں ایک اور سفر شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہم جس علاقے میں داخل ہوئے وہاں قدم قدم پر سڑکوں کے درمیان سبزے کے قطعات تھے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے باغیچوں میں یا باہر کچے راستوں پر گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ یہاں بیشتر سڑکیں دائروں کی سی شکل میں تھیں۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے یوں ہی عذرائے تجسس پوچھا۔ تم لاہور کے علاقوں سے واقف نہیں ہو؟ اعظم خان نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ واقف تو ہوں مگر سب علاقوں اور سب راستوں سے نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ ماڈل ٹاؤن ہے، اس نے اختصار سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی ہدایت کے مطابق دائیں بائیں مڑتے ہوئے بالآخر میں نے گاڑی ایک ایسی کوٹھی کے پورچ میں جا روکی جسے باہر سے دیکھ کر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہوگا۔ وہ بدروحوں کا مسکن لگتی تھی۔ طویل و عریض لان پر گھاس جھاڑ جنکاڑ کی طرح بڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیو وے کا فرش بری طرح ٹوٹا ہوا تھا، ہر طرف سوکھے گملوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور دیواروں پر رنگ و روغن کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی جگہ سیاہ کائی سی جمی ہوئی تھی جو کہیں گہری تھی اور کہیں ہلکی، حتیٰ کہ کھڑکیوں کے شیشوں پر بھی یہی سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے پار دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو اعظم خان نے اتر کر سب سے پہلے گیٹ بند کر دیا، پھر آواز دی۔ ایک چیز میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ گیٹ اس قدر زنگ آلود تھا مگر بند کرتے وقت اس کے قبضوں سے ذرا سی چون کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ گیٹ بند کر کے واپس آ کر اعظم خان نے سیاہی مائل چوبی دروازے ہی میں لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبایا جو سرسری نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جلد ہی ایک شخص نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں سے نیند
झांक रही थी। वो जवान ही था, ताहम उम्र में मुझसे बड़ा था और खासा मजबूत नजर आता था। बुनियादी तौर पर मेरी ही तरह वो भी एक ऐसा देहाती ही मालूम होता था जिसने शहर आकर शहरी रहन सहन सीख लिया था और बहुत सी चालाकियां भी इसमें आ गई थीं। आजम खान को देखकर वो यकलख्त कुछ मुस्तैद सा नजर आने लगा। बाहर आओ, आजम खान ने इसे हुक्म दिया। एक बंदे को अंदर गेस्ट रूम में पहुंचाना है, जख्मी है। वो शख्स बाहर आ गया और हम तीनों बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास आए। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। अशरफ खान की हालत देखकर इस शख्स के चेहरे पर कोई तगैर नमूदार न हुआ। इस कदर सब्र सुकून से वो आजम खान के साथ मिलकर अशरफ खान को गाड़ी से निकालने लगा जिस तरह पेशावर मजदूर कहीं से बोरी उठाते हैं। मैं भी इनके साथ लग गया। अशरफ खान के जिस्म को मैंने जहां भी हाथ लगाया अंगारे की तरह तपते हुए ही पाया। इसके चेहरे पर वर्म नुमाया नजर आने लगा था और रंगत में कहीं कहीं नीलाहट झलकने लगी थी। सांसें भी उखड़ी उखड़ी सी थी। नहायत एहतियात से इसे उठाकर हम अंदर ले चले। इस कोठी की अंदर और बाहर की हालत में इतना ही फर्क था जितना किसी दरवेश के जाहिर और बातन में। अंदर से इसके फर्श आईनों की तरह चमक रहे थे और दरो दीवार पर मैल या गंदगी का नामो निशान तक नहीं था। एक हाल और एक ड्राइंग रूम से गुजरकर हम जिस कमरे में दाखिल हुए वो एक आरास्ता बेडरूम था। अशरफ खान को हमने एक आरामदेह बेड पर औंधा लिटा दिया। इस दौरान एक और शख्स भी कमरे में आ गया और वो उधेड़ उम्र था लेकिन फैशन तथा नौजवानों की तरह जीन्स जैकेट पहने हुए था। बाल लंबे लंबे थे, शर्ट बड़े बड़े रंगीन फूलों वाली थी। इसका जिस्म कसरती था और सूरत हाल को देखकर कोई सवाल नहीं किया था। खामोश तमाशाई की तरह एक तरफ को खड़ा हो गया था। अशरफ खान अपनी इस मुंतकिली के दौरान कसमसाया तक नहीं था। अब बिस्तर पर भी वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसके कपड़ों का बेशतर हिस्सा एक बार फिर खून में तार हो चुका था, बल्कि अब तो बाज जगहों से खून खुश्क भी हो चुका था। मैंने महसूस किया कि इसके जख्म से मजीद खून नहीं रिस रहा था। जितना खून निकलना था निकल चुका था। शायद इसके जिस्म में अब खून रहा ही नहीं था और अगर रह भी गया था तो सिर्फ इतना कि जिंदगी से इसका नाता कायम था। तुम इसी कमरे में अशरफ खान के पास बैठो। आजम खान एक खूबसूरत काउच की तरफ इशारा करते हुए बोला। आराम करना चाहो तो दूसरे बेड पर लेट जाओ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो स्विच बोर्ड पर एक कॉल बटन लगा हुआ है, इसे दबा देना, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। वापस कासिम खान के पास जा रहा हूँ, हम जल्द अज जल्द किसी को लेकर यहाँ आएंगे। ओके ओके, मैंने धीमे लहजे में कहा। वो तीनों कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सुकूत छा गया। मैंने एक तवील सांस ली और काउच पर दराज हो गया। मेरी कमर जैसे अकड़ कर तख्ता हो गई थी। एकदम लेटा तो बेइख्तियार करा निकल गई। छत पर नजरें जमाए मैं सुस्ताने के से अंदाज में गहरी गहरी सांसें लेता रहा। चंद घंटों के अंदर अंदर गुजरे हुए वाकयात ख्वाबे परेशान की तरह मेरे चश्मे तस्वर में परछाइयों की मानिंद रक्सा थे। बैठे बिठाए तकदीर का सिर्फ एक थप्पड़ इंसान को कहां से कहां फेंक देता है। अब तो खैर मैं फिर भी कुछ सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैं एक तरह से पुलिस रात अबूर करके कासिम खान के घर पहुंचा था तो इसके रवैये ने पहले तो मेरी घुटनों से जान ही निकाल दी थी और इसकी सर्द मोहरी और ला तल्लकी देखकर मैं सोच में पड़ गया था और अपने आप से पूछने लगा था कि ये है वो शख्स जिससे मैं जाने कितनी उम्मीदें वाबस्ता किए हाँपता कांपता दौड़ा चला आया था। शुक्र है कासिम खान ने जल्द ही सर्द मोहरी की नकाब उतार दी थी, या शायद जिंदगी के मामलात में इसका अंदाज ही यही होता था। यानी इसके तासरात से यही अंदाजा होता था कि वो बात तवज्जो से नहीं सुन रहा और ना ही इसमें दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन दर हकीकत इस वक्त वो इसी सिलसिले में अपने जहन में लाहे अमल तैयार करने में लगा होता था। मैंने एक नजर अशरफ खान की तरफ देखा। इसने अफरा तफरी के लम्हों में कासिम खान के पास आने का फैसला ठीक ही किया था। अब हम खासे मजबूत हसार में थे। मुझे तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का एहसास होने लगा था। मुझे यकीन हो चला था कि अब अशरफ खान भी ठीक हो जाएगा, इसे सही वसाइल के साथ इलाज मैसर आ जाएगा। किसी कदर आराम और सुकून मैसर आते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। गनूदगी से पलकें बोझल हुई जा रही थीं। शायद कुछ देर के लिए मेरी आंख
آنکھ لگ ہی گئی تھی، کیونکہ جب میں نے اپنے کان کے عین قریب ایک تیز نسوانی آواز سنی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھیں مل کر میں نے سامنے دیکھا، مجھ سے ایک قدم کے فاصلے پر ایک جوان اور تقریباً سیاہ فام عورت کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں تھیں۔ وہ نیا اسکرٹ، لمبے سفید موزے اور اونچی ایڑی کی جوتیاں پہنے ہوئے تھی۔ اس کے نقوش بے حد تیکھے اور جسم بے حد متناسب تھا ہمارے ملکی معیار حسن کے مطابق۔ اس میں بس یہی ایک کمی تھی کہ اس کی رنگت تقریباً سیاہ تھی، ورنہ اسے خاصی حسین عورتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں کہیں پسینے کے دھبے چمک رہے تھے جو اس کی آبنوسی رنگت پر خاصے بلے لگ رہے تھے۔ وہ روانی سے انگریزی میں بولی، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے، اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے محسوسات پر غور کیا۔ بھوک سے میرے پیٹ میں ٹیسیں تو اٹھ رہی تھیں اور نکاہت بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کچھ کھانے کو قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تاہم میں نے بہتر سمجھا کہ معدے میں تھوڑی بہت خوراک ٹھونس لی جائے، ابھی نہ جانے کتنی بھاگ دوڑ باقی تھی، اور اگر پیٹ خالی ہو تو انسان کا جسم کیا حواس بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں تقریباً 1 گھنٹہ سویا رہا تھا، جبکہ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بس آنکھ ہی جھپکی ہے۔ میں نے اشرف خان کی پیشانی اور رخسار وغیرہ چھو کر دیکھے۔ اس کا جسم بدستور آگ بنا ہوا تھا، چہرے پر ورم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ شکل ہی بدلی لگ رہی تھی اور نلاہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ مزید تشویش کی بات تھی کہ گھنٹوں سے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں کھولی تھی اور از خود جنبش تک نہیں کی تھی۔ سانس اتنی مدم چل رہی تھی کہ کوشش کے بعد ہی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی کیفیت پہلے سے بدتر پا کر ایک بار پھر میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ اعظم خان کو یہاں سے گئے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں وہ لوگ کس کے انتظار میں مصروف تھے۔ آبنوسی رنگت والی وہ عورت کمر پر ہاتھ رکھے بدستور جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی پیشانی پر شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں، گویا اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ ناگواری محسوس کر رہی ہو۔ دل تو نہیں چاہ رہا، میں نے گزارے لائق انگریزی میں کہا، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت ناشتہ کر لوں۔ کیا تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی لنگڑی انگریزی کے ساتھ انگریزوں والا ہی مینرزم اختیار کرنے کی کوشش کی اور فوراً ہی تعارف کی فرمائش کر ڈالی۔ خلاف توقع اس نے نہایت ہی سرد مہری سے میری طرف دیکھا اور مجھے گھورتے ہوئے رکھائی سے بولی، میرا نام جاننا کچھ ضروری تو نہیں، اور اگر تم مجھے نام سے مخاطب کرنا بہت ہی ضروری سمجھتے ہو تو پھر مس ٹریپ کہہ سکتے ہو۔ ٹریپ یعنی پھندا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، عجیب سا نام ہے، میں عورت بھی بہت عجیب ہوں، اس نے رکھائی سے کہا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی ہوئی میرے شانہ بے شانہ چل رہی تھی، قد میں وہ مجھ سے کچھ ہی چھوٹی تھی۔ ایک راہداری گزر کر ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہ تھا تو ڈائننگ روم ہی، لیکن اس کا ماحول بیڈ روم سے زیادہ خوابناک تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، چھت کے وسط میں ایک خوبصورت فانوس لٹکا ہوا تھا جس سے کئی رنگوں کی خوابناک سی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ بڑی سی میز اشیائے خورد و نوش کے برتنوں سے بھری پڑی تھی۔ میز 16 افراد کے لیے تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ناشتے کا انتظام بھی 16 افراد کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ فی الحال تو کمرے میں میرے اور اس عجیب عورت کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا اب بھی کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک گلاس جوس کا پیا تو جیسے مدت سے کھڑی ہوئی کسی گاڑی کے زنگ آلود پرزوں کو تیل مل گیا۔ میرے معدے کی مشینری میں کچھ روانی آ گئی تو میں نے تھوڑا بہت ناشتہ کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ میز پر غیر ملکی سگریٹوں کا ایک پیکٹ پڑا دیکھ کر میں نے ایک سگریٹ بھی سلگا لی اور دھوئیں کے غرارے کرنے لگا۔ میں سگریٹ ختم کر چکا تھا جب وہ عجیب عورت دوبارہ کمرے میں آئی اور پہلے کی نسبت ذرا مؤدبانہ لہجے میں بولی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوبارہ اسی کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں آپ کے زخمی ساتھی موجود ہیں۔ میں خود اسی ارادے سے اٹھنے ہی لگا تھا۔ میں اس کی رہنمائی
کے بغیر ہی گیسٹ روم میں واپس آ گیا۔ اشرف خان بدستور مومی مجسمے کی طرح ساکت پڑا تھا۔ ایک بار پھر جان لیوا انتظار کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھڑی دیکھی، اعظم خان کو گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ایک جگہ بیٹھے رہنا میرے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دفعتاً جینز جیکٹ والے کاؤ بوائے ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اطلاع دی، باس کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں لپک کر اس کے ساتھ حال میں آیا۔ میرے ہیلو کہتے ہی قاسم خان کی آواز سنائی دی۔ وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بول رہا تھا، نوجوان میں نے سب انتظام کر لیا ہے، ایک پرائیویٹ لیکن بہت بڑے اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں اشرف خان کا آپریشن ہوگا۔ کوئی تم سے پوچھے گا تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی یاد رہے کہ اشرف خان کو حادثہ تن گولی لگی ہے۔ گو کے حادثے کا بھی میڈیکو لیگل کیس بنتا ہے، لیکن اس حادثے کا نہیں بنے گا۔ میں جلد ہی ایک ڈاکٹر اور ایک گاڑی لے کر پہنچ رہا ہوں جو ایمبولینس کا کام دے گی، تاہم اس پر ایمبولینس کا نشان نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو رخصت کر کے میں تو چلا جاؤں گا، میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ رہے گا جو کام سنبھالے گا۔ میں نے سوچا تمہیں اطلاع دے دوں، اب تم بس تیار ہی رہنا۔ میں تو تیار اور منتظر بیٹھا ہوں، میں دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ریسیور رکھ کر میں مڑا تو ادھیڑ عمر کاؤ بوائے میری طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہمارا ابھی تک تعارف ہی نہیں ہوا۔ مجھے شرفو کہتے ہیں، میں باس کا ایک ادنا خادم ہوں۔ مجھے محمد افضل کہتے ہیں اور میں باس کا ادنا خادم نہیں ہوں، بلکہ سر سے خادم ہی نہیں ہوں۔ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ بہت خوب، اس نے مزید دانت نکالے۔ آپ تو خاصے زندہ دل نوجوان معلوم ہوتے ہیں، بہرحال باس آپ کے لیے خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی انہیں کسی کے لیے بے نفس نفیس کہیں جاتے نہیں دیکھا، وہ تو صرف احکامات جاری کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔